ولی تم سونیا کو بھی لے جاؤ، یہ خام ہاں ضد کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اسے لے جائیے، پھر میں نہیں جا رہی۔ زینی وہیں کوچ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھ گئی۔ زینی، یہ کیا حرکت ہے؟ فاروق صاحب نے اسے غصے سے گھورا۔ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بولا تو ہے اسے لے جائیے۔ اگر یہ جائے گی تو میں نہیں جاؤں گی۔ زینی کو بھی ضد ہو چلی تھی۔ تو اگر وہ ساتھ چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ فضول بحث مت کرو، اٹھو، لیٹ ہو رہی ہو۔ اس کا ضدی انداز دیکھ ودی میں پڑے گی۔ اگر ہمارے ساتھ نہیں جائے گی تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی، ویسے بھی اب کافی نہیں ہے ان کے لاڈ اٹھانے کے لیے۔ ہم سے توقع مت رکھیے۔ اوکے سونیا، تم پھر کبھی چلی جانا۔ چلو زینی، ولی نے بات ختم کرنی چاہیے۔ مگر بیٹا پلیز ڈیڈ، کہاں نہ پھر کبھی۔ آؤ زینی، ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ سونیا پیر پٹاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ واپی آئے تو مزہ آ گیا، یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہے۔ ہمارے بنے بنائے پروگرامز ملیا میٹ کر کے پتہ نہیں سے کون سی خوشی ملتی ہے۔ عشا نے ہنستے ہوئے دادی واقعی ہی ماننا پڑے گی، سونیا جیسی ضدی اور ہٹ درم لڑکی کو منٹوں میں خاموش کروا دیا آپ نے۔ ویل ڈن۔ راہم نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ شرم کر لو، ولید نے مسکراتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ لو جس میں شرم والی کون سی بات ہے، ہمیشہ ڈیڈ کی ہمدردیاں بٹور کر ہمیں نجات دکھاتے ہیں۔ عشا نے منہ بنایا۔ فکر مت کرو، اب میں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ بہت کر لی ان دونوں بہن بھائیوں نے عیش۔ سب سے پہلے تو اسے سائم کی آوارہ گردیاں بند کروانی ہیں۔ حنان، تم بھی اب شادی کر لو۔ حنان اور اس کے 5 دوستوں کا گروپ اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے گروپ میں سے 2 لوگ، علی اور رباب کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، جس کی خوشی میں ان سب نے مل کر لنچ کرنے کا سوچا تھا۔ ہاں بھائی، تم بھی کر ہی لو، اب تو اپنے گروپ میں تقریباً سب ہی نمٹ گئے ہیں، بس تم اور رمیز ہی رہ گئے ہو۔ میں بھی سمائرہ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ ساحل نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بھائی، تم نہیں ایگری کرو گے تو اور کون کریں گے؟ آخر کو نیا نکاح ہوا ہے۔ رمیز نے ہنستے ہوئے علی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ میں تم لوگوں کی اسی بکواس کی وجہ سے ساتھ نہیں آتی۔ سمائرہ نے حقیقت دکھائی۔ ہم شاید حنان کی بات کر رہے تھے۔ رباب نے انہیں یاد دلوایا۔ کیوں بھائی؟ پھر کیا پلان ہے یار؟ کر لوں گا جب کوئی ملے گی۔ ویسے تمہاری پسند کیسی ہے؟ کیسی دکھتی ہو، مطلب کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ رمیز نے رازداری سے پوچھا۔ شکل و صورت کا اتنا مسئلہ نہیں چاہیے، جیسے بھی ہو، مگر ہونی سب سے الگ چاہیے، کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے، یونیک سے ہو، مطلب ایک ہی پیس ہونا چاہیے، مطلب پانی پر چلتی ہو۔ رمیز سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پٹری سے چلتی ہو، ساحل نے بھی لقمہ دیا۔ منہ سے آگ بھی نکالتی ہو، رباب جوش و خروش سے بولتا۔ حنان نے انہیں گھورا۔ میں نے ایک بات کی ہے، مگر تم لوگ تو بانڈ مراسم کی طرح شروع ہی ہو گئے ہو۔ حنان نے منہ بنائے اپنی خواہش اور ڈیمانڈ کیا۔ تم نے اب ایسی لڑکی کہاں سے ملے گی تمہیں؟ سمائرہ نے کہا۔ مل جائے گی، تم دیکھنا۔ حنان نے کہا۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے آیا تو وہ لوگ کھانا کھانے میں مگن ہو گئے۔ اچانک اپنی پچھلی ٹیبل سے آنے والی تگڑی سی گالی سن کر حنان کے منہ سے کوک فوارے کی شکل میں باہر نکلی۔ ان سب نے مڑ کر دیکھا تو ایک 24-25 سالہ لڑکی سفید پٹیالہ شلوار اور سفید ہی شارٹ قمیض پر سرخ دوپٹہ کندھے پر لیے بالوں میں پراندہ پہنے ویٹر پر برس رہی تھی۔ سوری میم، غلطی ہوگی۔ ویٹر اس کی گالی سن کر ہی جیسے بول گیا تھا۔ غلطی ہوگی؟ یہ غلطی سے نہیں ہوا، یہ تیرے ٹھڑک پن کا نتیجہ ہے جو میرے سفید سوٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ میں بڑی دیر سے تیرے کو دیکھ رہی ہوں تو اپنا کام کرنے کے بجائے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھی ان 2 سونی کڑیوں کو دیکھ دیکھ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا تھا۔ زینی نے بغیر یہ دیکھے کہ وہ 2 سونی کڑیاں اس کی ہی طرف متوجہ ہیں، اس کا بانڈا بیچ چوراہے میں پھوڑا۔ اس کا اشارہ حنان لوگوں کے گروپ میں بیٹھی دونوں لڑکیوں کی طرف تھا۔ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کچھ تو باقاعدہ اٹھ کر ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ میم، اب آپ زیادتی کر رہی ہیں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں۔ اس کا یوں بولنا حفاظت کہ ہمارے سویٹر کا چہرہ سر پڑ گیا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ تو جب میں جوتی اتار کر تیری ساری رنگین مزاجی ناک کے راستے باہر نکالوں گی تب کوئی شکایت کرنا۔ کہتے ساتھ اس نے اپنے سرخ قصے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس سے پہلے وہ اس پر ٹرائی کرتی
مینیجر وہاں پہنچ گیا۔ وہ یار سوری میم، آپ کو زحمت اٹھانا پڑی، ہم آپ کو پے کر دیں گے۔ مینیجر نے معذرت کرتے ہوئے بات رفع دفع کرنا چاہیے۔ ہاں تو وہ تو کرنا ہی ہے، صرف صابن کا پتہ ہے نا کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ میشا کیا کریے، چلو یہاں سے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ فضا نے جلدی سے بل ٹیبل پر رکھا، اسے کھینتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ رب نے جو تھوبڑے پر 2 بٹن لگا رکھے ہیں نا، ان سے لڑکیاں تارنے کے علاوہ بھی کوئی کام لے لیا کر۔ زینی جاتے جاتے بھی ویٹر کو تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی، تم ذرا میرے آفس میں ملو۔ مینیجر اس ویٹر کو گھورتا ہوا چلا گیا۔ مائی گاڈ، کیا لڑکے تھے! سب سے پہلے تمیز سکتے سے باہر ہے، مجھے آج پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ 2 سہنی کڑیاں بھی ہیں، ساحل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوئے حنان، علی ایک خیال کے تحت چونکا۔ کیا؟ حنان نے اسے دیکھا۔ 1 منٹ، جو میں سوچ رہی ہوں کہیں تم بھی تو وہی نہیں سوچ رہے؟ سمائرہ نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ بالکل، کوئی ہمیں بھی بتائے گا کیا چل رہا ہے تم دونوں کے دماغ میں؟ رباب جھنجھلائی۔ حنان، تمہیں ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی نا، سب سے الگ، یونیک، اور یہ تو شکل و صورت کی بھی پیاری ہے، جو اس کا نام پتہ پوچھو۔ علی نے کہا۔ ہاں واقعی، جاؤ ہیلو ہائی کراؤ۔ ساحل نے اس کو اٹھائے کہیں پیٹ ہی نہ ڈالے، ویسے بھی کتنے غصے میں باہر نکلی ہے۔ حنان اس کے تیور دیکھ ڈرا ہوا تھا۔ او کم آن یار، کھا نہیں جائے گی، جاؤ تم۔ علی اور رمیز نے اس کو باہر کی طرف دھکیلا۔ او تیری یار، وہ واپس آ رہی ہے۔ حنان فٹ سے بیٹھا۔ کیا کرتی ہو میشو؟ 5 منٹ کے لیے میں واش روم کیا گئی، تم نے تو ہنگامہ ہی کھڑا کر دیا۔ ہاں تو میری کیا غلطی تھی؟ اس چول ویٹر نے میرے کپڑوں کا حشر کر کے رکھ دیا ہے، اور تو میرے کو ہی دوش دے رہی ہے۔ زینی نے منہ بنایا۔ تو اتنی بھی کیا بڑی بات ہو گئی تھی، اور یہ اپنی لینگویج میرے ساتھ ٹھیک ہی رکھا کرو۔ کتنی بار کہا کہ جب بھی کہیں باہر ہو تو یہ تو طرح سے بات مت یہ کرو۔ سائم نے انکار کر تو دیا، اب اس ڈرامے کو ختم کرو۔ فضا ریسٹورنٹ سے باہر آ کر پھٹ پڑی تھی۔ سچی یار، بہت مزہ آتا ہے۔ زینی نے آنکھ دبائی۔ میں تنگ آ چکی ہوں تمہاری اس پنجابی تڑکے سے۔ فضا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ او میرا پرس اندر ہی رہ گیا، میں لے کر آتی ہوں۔ زینی اس کے غصے کا نوٹس لیے بغیر واپس پلٹی تو فضا کا اپنا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ سکون سے واپس آ جانا، خبردار جو دوبارہ کو تماشا کیا تو میں بتا رہی ہوں میشا، میں نے پکا ناراض ہو جانا ہے۔ فضا نے اس کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھا۔ جانتی تھی کچھ بھی ہو جائے وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتی، دوستی کے معاملے میں دونوں ہی ایسی تھی، کوئی ایک بھی دوسرے کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بلکہ رکو، میں تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ وہ پرس اٹھا کر پلٹی تو سمائرہ نے اسے روکا۔ ہائی پریٹی گرل، آئی ایم سمائرہ۔ اس نے اپنا ہاتھ زینی کے آگے کیا۔ ہیلو جی، میں زینی، کچھ دن پہلے ہی پنڈ سے آئی ہوں۔ اور بات کرتے کرتے اس نے فضا کی طرف دیکھا جو اسے شعلہ بار نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ جھٹ سے سیدھی ہوئی۔ او ہائی، آئی ایم میشا زینب، یہ میری کزن ہے اور بیسٹ فرینڈ فضا ہے۔ زینی مسکراتے اس کا ہاتھ تھام کر بولی تو اس کا انداز اور لب و لہجہ سن کر سبھی چونکے۔ کیا کرتی ہیں اب؟ ڈاکٹر ہوں، ابھی ہاؤس جاب کر رہی ہوں۔ او واو، شی از ڈاکٹر۔ سمائرہ نے حنان کو اشارہ کیا۔ ان سے ملو، یہ سب میرے دوست ہیں۔ سمائرہ باری باری ان سب کا تعارف کروانے لگی۔ اور یہ میرا بھائی ہے حنان۔ سمائرہ نے حنان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ سب سے مل کر اچھا لگا۔ زینی عادتاً ہلکا سا مسکرا کر بولی تو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر حنان مسمرائز ہوا۔ یور اسمائل از سو بیوٹیفل، رباب نے ستائشی انداز میں کہا۔ کیا ہم پھر مل سکتے ہیں؟ شور۔ فضا جلدی سے بولی تو سمائرہ نے اسے اپنا فون نمبر دیا، پھر ملیں گے۔ سمائرہ نے اس کے گلے لگتے ہوئے اس کا گال چوما تو اس نے آنکھیں پھاڑی۔ خدا حافظ۔ فضا نے ہاتھ ہلایا اور دونوں باہر نکل گئی۔ واپس آ جا بھائی، چلی گئی۔ حنان کی نظر دروازے پر ٹکی دیکھ کر رمیز نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ کیسی لگی؟ سمائرہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت پیاری، لائک اے بیبی ڈال، ڈیفینیٹلی مائی چوائس، مائی ڈریم گرل، مدھم سی مسکراہٹ سے بولتا حنان اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اوہ، بیک وقت ان پانچوں کی آوازیں آئیں تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ لگتا ہے شہزادے کو یہاں بہت زور کی لگی ہے۔ ساحل نے اس کے دل کے مقام پر انگلی رکھی۔ بالکل ٹھیک سمجھے ہو۔ حنان نے ڈیٹائی سے تعاف کیا تو علی سیٹی بجاتا۔ فائنلی تمہیں بھی کوئی پسند تو آ ہی گئی۔ سمائرہ نے پرسکون ہو کر کرسی پر ٹیک لگائی۔ 1 منٹ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے انگیج یا میرڈ ہو۔
رباب نے کہا تو سب سنجیدہ ہوا۔ اقبال کو حنان کی رنگت بیفا کوئی شادی شدہ تو نہیں لگ رہی تھی، البتہ انگیجڈ کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ تو اب مل کر ہی پوچھا جا سکتا ہے۔ سوارا نے کہا تو مل لو تم مجھ سے، ابھی تو پاسبل نہیں، میں 2 دن کے لیے بڑی بزی ہوں، کچھ میٹنگز ہیں اور پھر حالہ کی طرف جانا ہے، پرسوں دیکھتے ہیں۔ میشو میں بتا رہی ہوں وہ لڑکی تم پر فلیٹ ہو گئی ہے، خبردار جو تم نے اس سے دوستی کی تو۔ فضا گاڑی میں بیٹھے ہوئے بولی، لڑکیاں تو روز ہوتی ہیں، پتہ نہیں کوئی لڑکا کب ہوگا۔ زینی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے آنکھ دبائی۔ ہونے کو تو روز کوئی نہ کوئی ہوتا ہوگا، مگر کہہ نہیں پاتے ہوں گے۔ اب بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ فضا ہنسی، ہی ویری فنی۔ اس نے منہ بگاڑتے ہوئے اسے تھپڑ لگایا۔ ایک راز کی بات بتاؤ مجھے، تو اس لڑکی سمائرہ کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی بھی تم پر فلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کیسے ارد گرد کا ہوش بلائے والہانہ انداز میں دیکھ رہا تھا تو وہاں بتاتی تھا، میں بھی اسے والہانہ انداز سے دیکھ لیتی۔ اس نے دانت پیسے۔ فضا نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر جو وہ اسے بتا دیتی کہ اس نے سمائرہ سے نمبر کس نیت سے لیا ہے تو اسے یقین تھا جو جوتا بیٹر پر نہیں برس سکا اس پر نچاور ہو جاتا، اس لیے خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی۔ عیشا بائی کدھر ہے؟ وہ لاؤنج میں محت بائی اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ کیوں پوچھیں؟ ماں کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، اس لیے مجھے گاؤں جانا، تو اگر وہ مجھے لے جاتے، وہ اندر ہی ہیں، آپ پوچھ لیں، عیشا نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں ولی اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ 2 سیٹر صوفے پر ولی کے ساتھ ایک 27-28 سالہ لڑکا بیٹھا اسے موبائل میں سے کچھ دکھا رہا تھا۔ اوئے سنگل پسلی، چل اٹھ یہاں سے، مجھے ولی بھائی سے بات کرنی ہے۔ زینی نے اسے ٹھوکا دیا تو مقابل کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ ایکسکیوز می، بیہیو یور سیلف۔ موہن نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے؟ اٹھنے کا ہی تو بولا ہے، فائر تو نہیں مار دیا جو تو ایسے بلبلا رہا ہے؟ اور یہ اپنی انگریزی نہ اپنے پاس ہی رکھ، مجھ پر جاننے کی لوڑ نہیں ہے۔ زینی نے پراندہ چلاتے ہوئے لاپرواہی کی حد کر دی تھی۔ محترمہ، یہ آپ کس طرح سے بات کر رہی ہیں؟ نہ کیوں؟ تو ٹرمپ کا جوائی داماد لگا ہوا ہے جو تیری شان میں گستاخی نہیں کر سکتی۔ وٹ؟ آپ کا داماد ٹھیک ہے؟ اور جا زینی، تیرے جیسے نشیوں اور چرسیوں کے منہ نہیں لگتی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے اپنے محسوس پنجابی لب و لہجے میں اس کی چارمنگ پرسنالٹی کو مٹی میں ملایا۔ وہ کبھی خود کو دیکھتا تو کبھی سامنے کھڑے پٹاخے کو۔ اپنے بارے لفظ نشئی سن کو سے صدمہ ہی تو لگا تھا۔ آپ مجھے نشئی کہہ رہی ہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، تو اس سے بات کر رہی ہوں تو تجھے ہی کہہ رہی ہوں نا، اتنی بے یقینی سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اور یہ بار بار مجھے آپ کہہ کر اپنے آپ کو ننھا کاکا ثابت کرنے کی کوشش نہ کر، 4-5 سال چھوٹے ہی ہوں گے تو اسے۔ اس نے ناک چڑھائی۔ آپ جانتی ہیں آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ جانتی ہوں، بزنس کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، امیر کبیر باپ کا امیر کبیر بیٹا، ہزاروں لڑکیوں کا کرش، محمد رضا ولد زبیر احمد سے مخاطب ہوں میں۔ اس کی انفارمیشن پر محت ولید نے بھی حیران ہوا۔ اس کے باوجود تو مجھے ایسے باتیں کری ہو، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ ویسے بھی جو ہزاروں لڑکیاں تیرے پیچھے ہیں وہ تجھے نہیں، تیری دولت کو سلام ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آج تیرے پاس یہ سب نہ رہے تو ان میں سے کوئی ایک تجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ چل اب اٹھ یہاں سے، مجھے بھائی سے بات کرنی ہے۔ زینی، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی میں ان کے ساتھ بزی ہوں، تم جاؤ۔ ولید نے اسے بیٹھنا چاہا۔ چل ٹھیک ہے، یہ بٹاہا کون تھا؟ اس کے جانے کے بعد محمد نے ولید سے پوچھا۔ تمیز سے بہن ہے میری، ولید نے اسے گھورا۔ تم تو ایسے غصہ کر رہے ہو جیسے سگی ہو۔ اس نے سر جھٹکا۔ سگی ہی ہے، چاچو لوگوں کے پاس گاؤں میں رہتی ہے، کچھ دن پہلے ماما گئی تھی تو اسے ساتھ لے آئیں، ٹھیک ہے؟ پھر جب تک یہ یہاں میں نہیں آؤں گا تمہارے گھر۔ اچھا خاصا ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ موہن نے منہ بنا، آئیڈیا برا نہیں، دے کے گئی ٹرمپ کا جوائی لگنے کا، اس کی بیٹی ہے بڑی کیوٹ۔ سفیان نے ہنستے ہوئے کہا تو سب کا مستحقہ کہہ کر گونجا، چامی میں جا رہی ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گی، خدا حافظ۔ زینی خالدہ بیگم سے بولی۔ ولید کو اچانک ہی جانا پڑ گیا تھا، اس لیے وہ رحم کے ساتھ جا رہی تھی۔ ابھی مجھے بھی جانا ہے، عیشا فٹ سے تیار ہوئی۔ ٹھیک ہے آجا، بس جلدی کر لو، ابھی ہمیں فضا کو بھی لینا ہے۔ خیر سے جاؤ، اللہ کی امان۔ خالدہ بیگم نے انہیں الوداع کیا۔ ابھی انہیں گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ
افق آگے کیسی ہے پھوپھو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ بھابھی کیسی ہیں؟ ان کو بھی ساتھ لیا تھی۔ آپ کو پتہ تھا وہ کسی مجبوری کی حال میں بھی بڑی مشکل سے نکلتی ہیں۔ بھائی کی ڈیتھ کے بعد بھابھی نے خود کو بالکل اکیلا کر لیا ہے۔ حالہ بیگم نے گہرا سانس لی۔ پھوپھو گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہمیشہ؟ اور رحم کہاں ہے؟ وہ تو زینی کے ساتھ گاؤں چلے گئے ہیں۔ بڑی کوئی ڈیش لڑکی مجھے بلا کر خود چلی گئی ہے۔ وہ فرق بڑبڑائے، تم بیٹھو میں چائے بنواتی ہوں۔ نہیں، میں بھی آ جاؤں گی، عشاء کہہ رہی تھی۔ یہ زینی آپ بھی آئی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا ان سے مل لوں، بس ایک بار بچپن میں ملی تھی ان سے، اب تو مجھے شکل بھی بھول گئی۔ ہاں بیٹا، وہ کافی دنوں کی آئی ہوئی ہیں، شام تک آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ بھابھی کو سلام دینا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ زینی سمیہ بیگم کے گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، اور اب تو آ گئی ہے تو اور بھی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ میں بھی آئی ہوئی ہوں فضا۔ انہوں نے ایک دوسرے میں مگن دیکھا، منہ بسورا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے بھی پیار کرنے لگی۔ ماں میرے کو بھوک لگی کہ فضا کی بچی کی وجہ سے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بسم اللہ ماں، واری تمہارے آنے کا سن کا کھانا بنوا لیا تھا، میں ابھی لگواتی ہوں۔ سجیلا بچے آ گئے ہیں، دسترخوان لگاؤ۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز لگائی۔ رحم بولتے تم لوگ بھی منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ جی چچی۔ ان سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کافی دیر تک سمیہ بیگم کے پاس بیٹھے ہی۔ عشاء اور رحم کے کہنے پر وہ اسے گاؤں دکھانے لے گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میرا اور فضا کا زیادہ تر ٹائم یہاں گزرتا تھا، بلکہ اب بھی جب ہم فارغ ہوتی ہیں تو یہاں آ جاتی ہیں۔ زینی نے نہر کے کنارے لگے درختوں پر لگے جھولوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں یہاں بیٹھتے ہیں، پلیز آپ ہماری تصویریں لیں۔ عشاء نے کہا۔ وہ سب بار بار تصویریں لینے لگی۔ کچھ دیر مزید گاؤں میں ٹہر کر وہ لوگ واپسی کے لیے نکلے۔ ارے آؤ آؤ روما، ان سے ملو، یہ ہماری کزن ہے۔ سونیا نے زینی کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ اسے بلایا۔ وہ پاس بیٹھے روما سے تعارف کروانے لگی۔ اور زینی، یہ میری کزن روما ہے، ماموں کی بیٹی۔ تمہیں پتہ ہے پورے خاندان کی لڑکیاں ان کا سٹائل اور فیشن سینس فالو کرتی ہیں۔ زینی نے سونیا کے پاس بیٹھی لڑکی کا بغور جائزہ لیا۔ بلیک پھٹی جینس جو کہ پنڈلیوں تک آ رہی تھی، پر ریڈ سلیو لیس ٹاپ پہنے فل میک اپ کی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ اوہ، تو یہ میک اپ کی فیکٹری تیری کزن ہے، صحیح؟ یہ جینس پر سلائی تو لگا لیتی، پھٹی ہوئی ہے، پہن کر آ گئی ہے۔ چل کوئی نہیں، جلدی میں ہو جاتا ہے، لا میرے کو دے، میں ٹانکا لگا دیتی ہوں۔ زینی نے چیونگم چباتے ہوئے ہمدرد سے کہا تو روما کو شاگ لگا۔ کہاں وہ جہاں بھی جاتی، لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ اسے فیشن کہتے ہیں، مگر تم جیسی جہل پینڈی کو کیا بتا؟ روما نے غصے سے سر جھٹکایا۔ لو آج کل تو فیشن بھی بڑے ہی عجیب ہو گئے، کہیں بازو غائب ہے تو کہیں پاجامے پھٹے ہوئے ہیں، اور جین بھی تو نے کتنی چھوٹی پہنی ہوئی ہے۔ دکان والے بنا پیسے پورے لے لیتے ہیں، مگر کپڑے آدھے پونے دیتے ہیں۔ یو ایڈیٹ اسٹوپڈ گرل، روما نے غصے کی شدت سے بات ادھوری چھوڑی۔ تھینک یو۔ زینی نے تپانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تو وہ تن فن کرتے باہر نکل گئی۔ سونیا بھی اسے آوازیں دیتی اس کے پیچھے گئی۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ ناراض ہو گئی۔ عشاء نے خفگی سے کہا، ہوتی ہے تو ہوتی رہے، میرے کو پرواہ نہیں، اور تم بھی اس سے ذرا دور رہا کر، کوئی لو نہیں سر پر چڑھانے کی۔ منہ بگاڑتے وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئے۔ چلو بھی سارے پیچھے پیچھے ہو جاؤ۔ زینی نے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ چائے تو اچھی بنی ہے۔ املی نے چائے کا گھونٹ لیا تو بے اختیار بولا، آہار کو بنائی کس نے ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے میں نہ کھانا بھی بڑا اچھا بناتی ہوں، ماں کہتی ہے مجھ سے اچھا کھانا کوئی نہیں بناتا، کسی دن آپ کو بنا کر کھلاؤں گی۔ ہاں بھائی، گاؤں کی لڑکیوں کو کھانا پکانا برتن دھونا ہی تو آتا ہے، ایک یہی کام تو وہ اچھے سے کر سکتی ہیں۔ سونیا نے روما کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی۔ ویسے آپ اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ روما کے بھائی فرحان نے پوچھا۔ ہسپتال میں نوکری کرتی ہوں، اس نے نامحسوس انداز میں ولید کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیا جاب کرتی ہے؟ کام آن فرحان، تم تو ایسے پوچھو جیسے یہ ڈاکٹر لگی ہوئی، آف کورس کوئی چھوٹی موٹی نرس ہی ہوگی، گاؤں کی لڑکیاں یا تو اسکول ٹیچر ہوتی ہیں یا پھر نرسز۔ سونیا نے ہنستے ہوئے اپنی ہی بات کا لطف لیا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہے سونیا، زینی نے تردید نہیں کی تھی۔ لو پھر تو سبھی تمہیں سسٹر کہتے ہوں گے، آج سے ہم بھی کہیں گے، تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ روما سونیا کے ہاتھ ہاتھ مار کہہ دی تو ولید نے ناگوارے سے انہیں دیکھا۔ ہاں کیوں نہیں، ویسے بھی جن کا اوپر کہانا حالی ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں کا برا نہیں مناتی، بلکہ میری ساری ہمدردیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ زینی نے ایک جھٹکے سے پراندہ پیچھے پھینکا جو سائم کے منہ پر لگا۔ یو فول ایڈیٹ، سائم نے اپنی پیشانی مس لی۔
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زینی نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے تم بہت اچھی ہو، روما جلدی سے بولی۔ او شکریہ، سیم ٹو یو، سیم ٹو یو۔ زینی نے سر کو ہلکا سہم دیا تو سب کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی دے کر سائم کا پاڑا ہائی ہوا۔ شٹ اپ، اس نے کپ پٹھا اور اٹھ گیا۔ سیمی کیا کہہ رہی ہو؟ حنان سمائرہ کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کہ تمہیں کوئی کام تھا نہیں؟ اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ بس وہی روٹین کا کام۔ سمائرہ مسکرائی۔ جانتی تھی اسے کوئی کام ہے؟ اچھا حنان، کام کی بات کرو۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ تم اس سے بات کرو نا۔ حنان ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ کس سے؟ سمائرہ مصنوعی سنجیدگی سے بولی۔ سیمی پلیز۔ حنان نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اوکے اوکے، ویسے میرے پاس اس کا نہیں، اس کی دوست فضا کا نمبر ہے، تو تم اسے کال کر کے پوچھ لو۔ اچھا بابا کرتی ہو، کتنے بے صبری ہو رہی ہو؟ سمائرہ نے کہتے ہوئے نمبر ملایا۔ فضا تمہاری کال آ رہی ہے، ٹیس پر بیٹھی زینی اس کا موبائل بجتے دیکھا۔ بعد لگائی۔ کون ہے؟ الماری میں ڈالی ہے۔ فضا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی ان نون نمبر ہے، اٹھا لو نا۔ میرا ناول پیک پر ہے، ہیرو ہیروئن کو پرپوز کرنے کی تیاری کرے، اس لیے میں بالکل بھی بریک نہیں لے رہی۔ اس نے ناول سے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ پلیز نام ایشو، اٹھا لو، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت الماری سیٹ کرنے میں مصروف ہے۔ میرا ہیرو اس وقت اپنی ہیروئن پھٹانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے میں بھی آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو ایمرجنسی نہیں ہے تو برائے مہربانی 10 منٹ بعد کوشش کریے، شکریہ۔ کہتے ہوئے اس نے دوسری طرف کی سنے بغیر فون رکھ دیا۔ ہیں؟ سمائرہ نے فون کو گھورا۔ اس کی آواز سن کر حنان بے سہتا مسکرایا۔ تم دوبارہ کرو پلیز، یہ پتا کرو وہ کہاں۔ ہاؤس سے آپ کر لیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حنان نے کہا۔ سمائرہ نے دوبارہ کال ملائی تو دوسری طرف میشا نے بیل کی آواز سن کر بک پر سے نظریں ہٹائے بغیر ڈس کنیکٹ بٹن پر ہاتھ مارا۔ کال کٹنے کی بجائے ریسیو ہو گئی۔ فضو تمہاری کال آ رہی ہے، آ کے اٹھا لو ورنہ میں نے موبائل ٹیرس سے نیچے پھینک دینا ہے۔ اوئے نہیں، میں آ رہی ہوں، فضا نے جلدی سے کہا۔ اس کے الٹے دماغ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ واقعی ہی پھینک دیتی۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہیں بڑے آدھی رات کو فون آنے لگے ہیں، خیر ہے نا؟ کہیں کسی سے اکیاں تو نہیں لڑا بیٹھی؟ بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لیتا ہے۔ الحمدللہ بہت کیوٹ ہو، کسی فیری کی طرح۔ اس نے فہر سے کالر جاڑے۔ ان کی باتیں سنتے حنان نے دل و جان سے اس کی بات سے ایگری کیا۔ کسی لعنت برتی ہوئی فیری کی طرح کہو نا۔ فضا جل کر بولی۔ جلنے والے کا منہ کالا ہوتا ہے، زینی نے اطمینان سے کہا۔ بالکل جیسے تمہارا جل کا ہو گیا۔ فضا کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ یہ پکڑ اپنا فون اور دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ فون اٹھا کر اسے پکڑانے لگی تو کال چلتی دیکھ اس کا منہ کھولا۔ اس نے جلدی سے اسکرین فضا کے سامنے کی تو وہ فون لے کر روم میں چلی گئی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ میں سمائرہ بات کر رہی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم کچھ دن پہلے ریسٹورنٹ میں ملے تھے، وہاں کیسی ہیں؟ فضا نے بے احترامی شاہ کی طرف دیکھا جو ناول میں سادی بیٹھی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر لان میں چلی گئی۔ آپ کی وہ کزن میشا کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کہیں انگیج وغیرہ ہیں؟ کچھ دیر تک تعارف کے بعد سمائرہ مدعے پر آئی۔ آپ جس کا پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈائریکٹ اسی کا پوچھ لیں۔ ویسے وہ بھی ابھی تک سنگل ہے۔ اس کے پیرنٹس اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حنان نے قلب کی روکی ہوئی سانسیں بحال کے اچھا ایک بات پوچھو، اگر آپ مائنڈ نہ کرے تو؟ سمائرہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ جی پوچھئے۔ وہ اس دن میشا ایسے بیہیو کیوں کر رہی تھی لائک پنجابی گرل؟ وہ ایکچولی تایا جان میشا کے بابا اس کا رشتہ اپنے بھتیجے سے کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ سیدھا انکار کر نہیں سکتی تھی۔ اس نے ان ایجوکیٹڈ ہونے کا ڈرامہ کیا۔ چونکہ وہ بچپن میں ہی گاؤں میں رہی ہے تو اس کی کزن وغیرہ کو نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر، اس لیے اس کا ڈرامہ کامیاب رہا اور اس لڑکے نے اس کا لائف سٹائل دیکھتے ہوئے خود ہی انکار کر دیا۔ او آئی سی۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتوں کو بعد سمائرہ نے اس سے ہاسپٹل کا نام پوچھ کر فون بند کر دیا۔ تو پھر باربی ڈال کال ملتی۔ حنان آنکھیں بند کرتے ہوئے مسکرایا۔ یوں مسکرانے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے دعا کرو وہ تمہیں مل جائے، بے شک وہی دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تھینک یو سو مچ میری ہیلپ کے لیے۔ سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ باہر جاتے ہوئے حنان نے کہا۔ گڈ نائٹ۔ یار کوئی آئیڈیا دو میں کیسے اس سے ملوں؟ رمیز کو ساری اس کے ہاسپٹل کے باہر پہنچ چکا تھا، ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے کہا تھا بس اس کو دیکھنا ہے تو وہ تو تم دور سے بھی دیکھ سکتے ہو نا۔ مجھے ملنا ہے، اس کے روبرو بیٹھ کر دیکھنا ہے۔ تم پاگل ہو چکی ہو، علاج کرواؤ اپنا، ویٹر کا حشر بھول چکے ہو، کیوں جوتے کھانے ہیں؟ رمیز نے سر جھٹکا۔ یکدم حنان کی آنکھیں چمکی۔ واہ یار کیا آئیڈیا دیا ہے، چل آجا۔ حنان نے گاڑی کے بون سے چھلانگ لگائی۔ کدھر؟ ابھی تم نہیں بولا نا مجھے علاج کی ضرورت ہے۔
ہاں تو یہ کہ آ جاؤ چیک اپ کروا کر آتے۔ حنان ہاسپٹل کے اندر کی طرف بڑھا۔ میں دروازے کی سائڈ پر بیٹھوں گا، اگر بھاگنا پڑا تو آسانی رہے گی۔ رمیز اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ریسیپشن پر جا کر میشا کا روم بوجھ کر دوسرے فلور پر پہنچا تو سامنے سے اسے فضا آتی دکھائی دی۔ آپ لوگ یہاں؟ فضا نے ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ ہم چیک اپ کے لیے آئے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ ان مصروف کو عارضہ قلب لاحق ہو گیا ہے اور کس نے ڈاکٹر میشا کا نام تجویز کیا؟ رمیز نے طنز کیا۔ اوہ، فضا نے ہونٹ سکڑے۔ چلیے میرے لیے وہ اندر ہی ہیں، بس تھوڑی احتیاط کیجیے، ایسا نہ ہو دل کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کا مسئلہ بھی بن جائے۔ تو ویسے بھی وہ ہیل پہن کر آئی ہے، آپ پلیز ہمیں اندر تک چھوڑے۔ رمیز جو ویسے ہی ڈرا ہوا تھا، اوپر سے فضا کی باتوں نے اسے مزید دہلا دیا۔ وہ ان دونوں کو لیے اندر آئی۔ میشا پیشنٹ ہے، انہیں ذرا چیک کر لینا اور پلیز اچھے سے کرنا، میرے جاننے والے ہیں۔ فضا نے کہا تو فون پر بات کرتے میشا نے سر ہلایا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں چائے بھجواتی ہوں۔ اوکے ماما، میں راہم یا ولی بھائی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ بھائی فون کاٹ کر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں تو مسٹر، آپ میں سے پیشنٹ کون ہے؟ حنان نام ہے، وہ جلدی سے بولا۔ اوکے مسٹر حنان، آپ سے حنان کہہ کر بلا سکتی ہیں، اس نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ یہاں آ جائیے۔ میشا نے اپنے پاس کے مریضوں کی چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ حنان تو پہلے دل و جان سے راضی تھا، سو فوراً اٹھ کر آ گیا، ہتھیلیوں پر گال ٹکائے۔ فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کمینہ ہود تو پیٹے کا ہی، ساتھ مجھے پٹوائے گا۔ رمیز، کیا ضرورت تمہیں ساتھ آنے کے؟ رمیز بڑبڑا۔ حنان میشا نسخے پر اس کا نام لکھتے ہوئے بولی۔ حنان جی کرے، اس نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ رمیز کی آنکھیں اور منہ بیک وقت کھلے، اس نے جلدی سے میشا کی طرف دیکھا مگر اس کو متوجہ نہ پا کر گہر سانس لیتے ہوئے حنان کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو وہ سیدھا ہوا۔ جی بتائیے کیا پرابلم ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا ڈاکٹر، نہ نیند آتی ہے نہ ہی بھوک لگتی ہے، بیٹھے بیٹھے کہیں کوسا آ جاتا ہوں، ایک دم دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ کب سے ہو رہا ہے؟ جب سے آپ کو دیکھا ہے۔ جی اس کی علامات نوٹ کرتی میشا نے سر اٹھایا تو وہ گڑبڑایا۔ میرا مطلب ہے 3-4 دن سے بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے اس نے میٹر اس کے بازو کے گرد لپیٹا اور نبض چیک کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے جڑ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ رمیز نے کھانستے ہوئے اسے تنبیہ کی مگر وہ وہاں ہوتا تو سنتا۔ نہیں ہاتھ نہیں، نبض چیک کرنی ہے۔ میشا مسکرا کر بولی۔ اس کی نبض پر اپنا ہاتھ رکھا تو ایک دم حنان کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی۔ بلڈ پریشر تو نارمل ہے مگر حیرت کی بات ہے ہارٹ بیٹ اتنی زیادہ تیز ہے۔ یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، زیادہ تر فاسٹ فوڈ کھانے سے ہو جاتا ہے، میں کچھ میڈیسن لکھ دیتی ہوں، آپ ریگولر لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میشا نے نسخہ اس کی طرف بڑھایا۔ اتنی جلدی چیک اپ ہو بھی گیا؟ آپ غالباً چیک اپ کے لیے آئے تھے، آپریٹ کروانے نہیں۔ بظاہر مسکراتے ہوئے اس نے دانت پیسے۔ پھر کعبہ حنان نے جلدی سے پوچھا۔ اس کی ضرورت نہیں، اسی میڈیسن سے ٹھیک ہو جائیں گے آپ، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس کو اٹھتا نہ پا کر اس نے تحمل سے دروازے کا راستہ دیکھا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر اپنے اندر کی زینی کو وہ کیسے دبائے بیٹھی تھی وہی جانتی تھی۔ اس وقت اسے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ کاش یہ ہاسپٹل ماریہ کے بجائے اس کے باپ کا ہوتا تو وہ ریپوٹیشن کو تنور میں جھونکتے ہوئے ایک بار اس کے دماغ اور دل پر چھائے گرد و غبار کی تہ اتار کر رکھ دیتی۔ اوہ ہاں، مجھے پوچھنا تھا کہ پرہیز کیا ہے؟ کچھ خاص نہیں، بس کچھ دن فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرے۔ اچھا، حنان نے سر ہلایا اور ناچار اٹھ کھڑا ہوا مگر اگلے ہی لمحے وہ چڑ سے بیٹھا۔ آپ کی فیس کتنی؟ میں فیس نہیں لیتی، اس نے گویا جانچ اور رمیز کی طرف دیکھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، وہ جلدی سے آگے بڑھا، حنان کو بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ دروازے کے باہر ٹہلتی فضا ان کے پاس اس نے اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر بچت ہو گئی۔ رمیز گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے ابھی تم لوگ جاؤ، اس کا راؤنڈ ٹائم ہے تو وہ نکلنے والی ہوگی، پھر ملیں گے۔ اور ہاں، میڈیکل سٹور یہاں سے دائیں طرف ہے، وہاں تک کون جائے گا، اتنا ہی کافی ہے، اب کل ملیں گے۔ میں کل نہیں آنے والا، آج پتہ نہیں کیسے جان بخشی ہوگی ورنہ اس کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کس چیز کا اجلاس ہو رہا ہے یہاں پر؟ میشا کی آواز پر وہ اچھلے۔ وہ یہ میڈیکل سٹور کا پوچھ رہے تھے کہ کس سائڈ پر ہے۔ فضا نے جلدی سے بات بنائی۔ یہاں سے سیدھا جا کر لیفٹ سائڈ پر مڑ جائے گا، سامنے ہی ہے۔ اچھا، حنان نے اطمینان سے سر ہلایا۔ جائیے، ان کو کھڑا دیکھا بولی۔ وہ اصل میں میرے پاس پیسے نہیں، اتنی مہنگی میڈیسن میں افورڈ نہیں کر سکتا، اگر آپ میڈیسن دلوا دیں تو میرے پاس جیسے ہی ہوں گے میں لوٹا دوں گا۔ حنان نے خود پر بے بسی اور یتیمی
تاری کی ریلی میشا نے آبروز کھاتے ہوئے برانڈڈ کپڑے اور جوتے پہنے ہاتھ میں رولکس کی گھڑی باندھے اس مجبور اور لاچار کو دیکھا۔ میشی لے دو نا، کیسے بیچارے کے چہپاج یتیمی برس رہی ہے اور تم تو ویسے بھی مستحق لوگوں کا فری علاج کرتی رہتی ہو۔ فریزا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں واقعی یہ مستحق ہے۔ رمیز مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، پلیز پلیز میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ اچھا وہی رکو، جاؤ فریزا اس کو لے دو۔ دائم سے کہنا میں شام میں پیسے دیتی جاؤں گی۔ نہیں، مجھے ماریا کی ماما بلا رہی ہیں، وہیں جا رہی تھی کہ جہاں رک گئی تم چلی جاؤ۔ فریزا نے حنان کا نفی میں ہلتا سر دے کر انکار کیا۔ او میشا اسٹور کی طرف بڑھی تو حنان بھی بازو ہوا میں بلند کر کے بے آواز یس بول کر خود کو داد دیتے اس کے پیچھے چل دیا۔